وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کب دعا مانگے؟ سارے امتحانات جان، مال، وقت، ہر چیز کو رب آزماتا ہے۔ جان کا مطالبہ ابراہیم سے کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا۔ اس کا خلیل بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کا قرب پانا۔ اگر ہم بیٹھے اسے راضی کر لیتے ہیں نا، دو آسمان سے راضی کر لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی لاجک ہے، اب یہی ہے کہ سب کریں مصطفیٰ۔ ورنہ ابراہیم کو اس نے کہا تو میرا خلیل ہے۔ کیف خلیلا، تو کیسے خلیل بن گیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھو نا۔ وہ جان کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنی جان کو آگ میں دے دے گا۔ وہ اولاد کا مطالبہ کرتا ہے تو اولاد کو وہ ریگستان کے حوالے کر دیا گیا۔ سکون کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہر وقت کے حکمران سے لڑتا ہے، اپنوں سے لڑتا ہے۔ کس کے لیے لڑتا ہے؟ اس کی رضا کے لیے۔ اور یہی کلمات رب کے قرآن میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ساری آزمائشیں پوری کرنے کے بعد جب رب کہتا ہے میرے ابراہیم نے میری خواہشات کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ اللہ کا جو انعام ہے یہ اپنی مرضی سے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میرے ابراہیم، ہم تمہیں کائنات کا امام بنانے والے ہیں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، فرمایا میری اولاد میں بھی امامت رکھ دی جائے گی۔ فرمایا ظالموں کا وعدہ نہیں ہے، باقی جتنے بھی آتے جائیں گے ہم امام بناتے جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا۔ اس لیے یہ امامت جو ہے، میری طرف توجہ، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ امام ہے، منصب ہے، اللہ کا عطا کردہ۔ علیحدہ بات ہے کہ اس مصبے کے اوپر کمینہ لوگ آ گئے اور اس کو پروموٹ کرنے والے کمینے لوگ آ گئے، جس کی وجہ سے آج امامت کی عزت نہیں۔ ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اللہ کا گھر تباہ نہیں ہوگا۔ مسجد کے محراب و منبر پلر اور اس کا یہ چھت، یہ تباہ نہیں ہوگا۔ جب قیامت کا دن لگا ہوگا، پوچھنیوں کی شکل میں یہ مسجدیں آئیں گی، یہ کجارے کی صورت میں آئیں گے۔ آج بھی امام آگے ہے، کل بھی امام کو ہاتھ پکڑ کے آگے جا رہا ہے۔ یہ تو گورا آیا الو کا پٹھا، جس نے مولویوں کو منگتا بنا دیا، آگے اپنی ناجائز ذریت کے حوالے کر گیا، آج بھی وہی منگتا ہے۔ تو معمولی منصب ہے؟ ایمان سے بتاؤ امامت کس کا منصب ہے؟ بولو نا۔ کائنات میں افضل ترین ہستی کون سی؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔
منصب ہے. میں آپ سے مطابق ہوں، فرشتوں سے نہیں. میرا سوال آپ سے ہے، فرشتوں سے نہیں. کس نے اس منصب کی ابتدا کی ہے؟ محمد رسول اللہ. انبیاء اور رسول اللہ. مانگ لیا اللہ نے عطا کیا. جب آزمائشیں پوری ہو گئی، ابراہیم سجدے میں شامل کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، میرے اللہ کا خلیل، سجدے میں سر رکھتا ہے. کس کو مانگتا ہے؟ جس کے نام سے آج دور بھاگتے ہو. ابراہیم کس کو مانگتا ہے؟ جس کی سنتوں کی قدر نہیں کرتے. ابراہیم رب کا خلیل ہو کہ کس کو مانگتا ہے؟ جس کا بن مانگے رب نے تمہیں امتی بنا دیا. ابراہیم رب کا خلیل ہو کے مانگتا ہے. کس کو مانگتا ہے؟ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو تمہیں حیا نہیں رہتا. ابراہیم رب کا خلیل ہو کے مانگتا ہے. کس کو مانگتا ہے؟ جس پہ نازل ہونے والی ابراہیم خلیل اللہ ہو کے مانگتا ہے. کسے مانگتا ہے؟ سنت کا اس کا کلمہ کرنے والا اس کی سنت کو دھاریوں میں تذلیل کرتا ہے. ابراہیم خلیل سجدے میں جاتا ہے. سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے. کون مانگتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ مانگتا ہے. جسے میرا رب اپنا یار کہتا ہے وہ رب کا یار مانگتا ہے. ابراہیم مانگے، ابراہیم کو عطا کرے تو پوری ایک تاریخ چلا کے مانگنا، مانگنے کی توفیق عطا کرتا ہے. ابراہیم مانگے تو پوری ایک تاریخ چلا کے رب عطا کرے، آزمائشوں سے گزار کے عطا کرے. جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر مانگے عطا کرے. پھر بھی تیری غیرت کر چکی ہے. اور جی قادیانی ہمارے بھائی ہیں، لعنت تیری ذریت کے اوپر، کروڑ بار لعنت تیری ذریت کے اوپر. قادیانی کسی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا. قادیانی کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. جو رسول اللہ کے دشمن کو اپنا دوست سمجھتا ہے، ہم کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، ان سینوں میں اگر کوئی محبت رہ سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی محبت ہے. محبت کی ذات پہ سب قربان ہیں. کائنات میں اگر کوئی پیارا ہے تو رب کا محبوب پیارا ہے. ابراہیم سجدے میں جاتے ہیں. اللہ کا خلیل سجدے میں جاتا ہے. کبھی آگ میں جا کے، کبھی بچوں کو سینکڑوں میل دور چھوڑ کے. ابراہیم خلیل اللہ جب مانگتا ہے سجدے میں پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم نے مانگا. کس کو مانگا؟ ابراہیم نے مانگا. کس سے مانگا؟ میرے بھائی اس دعا کے اوپر توجہ کر. قربان جائیں کائنات اس عظیم دعا کے اوپر، مانگنے والے کے اوپر بھی، دینے والے کے اوپر بھی. وہ اللہ کا خلیل مانگتا ہے. کس کو مانگتا ہے؟ جسے محمد کہتے ہیں. زمین پہ آسمانوں پہ احمد کہتے ہیں. آج یہ احمد نام کب مشہور ہوا؟ کہاں سے آپ کو یہ احمد کا نام ملا؟ جس وقت ابراہیم بھی تو نبی ہے نا. نبی کی آنکھیں بند نہیں ہوا کرتی، نبی پہ سب کچھ قیام روشن ہوا کرتا.
به ولتنصرنه اور میرا یہ لاڈلا آ جائے جب آ جائے پھر تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کون کہہ رہا ہے اللہ بتا رہا ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں 1,24,000 انبیاء کی ارواح بھی موجود ہیں میرا اور تیرا کا قبلی والا بھی رب کیسا موجود ہے سب سے پہلے جس نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا رب ہے تیرے علاوہ کون ہے تو ہی تو ہمارا مالک ہے جب رسول اللہ نے کہا نا پیچھے 1,00,000 انبیاء نے بھی کہہ دیا جب کہا تو وہاں پہ نام احمد نصیب ہو گیا یعنی سب سے احمد کا معنی کیا ہے سب سے زیادہ جو رب کی تعریف کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس کی تعریف نہ کرے اسے اونچا بولو نام محمد ہے کوئی اور نام ہے نبی کا نام لیتے ہو یہ شرمائے تو خدا کی قسم قیامت کی کندھوں تک بھی شرماتا رہے احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے اور محمد سب بولو اونچا بولو اونچا لعنتی ہے جو نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑتا ملعون ہے خدا بھی لعنت کرتا ہے خدا کی خدائی بھی لعنت کرتی ہے جو محمد رسول اللہ کا نام سنے اور اس کی زبان پہ گم چھا جائے تو قیامت تک گم چھایا رہے جو نبی کے نام پہ درود نہیں پڑتا خدا کی قسم تمہاری اس جہاں پہ جو موجیں لگی ہیں وہ نام محمد کی وجہ سے ہے کل قبر میں جو موجیں لگی گی وہ نام محمد کی وجہ سے ہوگی کل حشر کے میدان میں جو موجیں لگی گی وہ نام محمد کی وجہ سے لگی گی نام عام نام نہیں جنت کے ہر دروازے پہ نام محمد لکھا ہے تیرے سن کے اس الفاظ پہ بھی سبحان اللہ پہ سبحان جا جنت کے ہر دروازے پہ نام محمد لکھا ہے میرے نبی نے فرمایا میں جب آسمانوں پہ گیا معراج پہ گیا میں جس دروازے پہ جاتا آسمان کے اس پہ نام میرا ہی لکھا ہوا تھا اس پہ نام میرا ہی لکھا ہوا تھا میں جنت میں گیا جنت کے ہر پتے پہ جنت کے ہر درخت کے پتے پہ نام میرا ہی لکھا ہوا تھا اب ایمان سے بتا دروازوں پہ نام مالکوں کے لکھے جاتے ہیں یا لوگوں کے لکھے جاتے ہیں بتاؤ نا اور دروازوں پہ نام نوکروں کے لکھے جاتے ہیں یا مالکوں کے لکھے جاتے ہیں کلمہ نبی کا پڑھے اور یہ کریں کہ قادیانیوں کے ساتھ نرم روش رکھو چوٹی کی لوگ میں بھی قادیانی کو رکھنا اسلام کی توہین ہے اس بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت والا عقیدہ ہے اگر اس کو نکال دو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم پیچھے کچھ نہیں بچتا جب سے تم نے نرم رویہ رکھا ہے حالت دیکھ لو اپنی کوئی بجلی کے بلوں پہ یہی نہیں کر رہا ہے تو تم کہیں کیا رو رہے ہو روتے رہو گے میں نے تو بڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا جب رسول اللہ کو چھوڑو گے رب کے قرآن کو چھوڑو گے خدا کی قسم کہیں سکون نصیب نہیں ہوتا آج اپنے جوتیاں مار رہے ہیں کبھی دنوں کی صورت میں کبھی کس کی صورت میں کبھی کس کی صورت میں اور کمینوں اگر تمہیں اس امان کی اتنی حیا ہے اتنا ہی پاس ہے تو اپنی مراد کو کم کرو نا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ناراض
पास तो नहीं है, बीच में बैठे हुए हैं लिखने वाले, मुझे पता है मेरे भाई बैठे हुए। हमने खाया राबता दिया हुआ है, नबी के सदके खाया हुआ है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बोलना हमारा हक है, हमें पता चलता है जो बोलता है डंडा भी पूरा जाता है। हाँ, लेकिन कसूरवार हम हैं ना, दूसरे कोई नहीं है। हम भी अपनी सियासी पार्टी की खातिर नबी की जात को पीछे कर देते हैं, अकीदे खत्म नबूवत को पीछे करते। करो फिर लो मजे। तो नामे मोहम्मद, आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूँ, खुदा की कसम, लोए महफूज के माथे का जो झूमर है ना, सुनो, लोए महफूज के माथे का जो झूमर है ना, सुनो, लोए महफूज एक चमकता हुआ मोती है। लोए महफूज की चौड़ाई आसमानों की बुलंदियों को छूती है, चौड़ाई मशरिक़ और मग़रिब को छूती है, लेकिन उस चमकते हुए मोती लोहे महफूज पे जहाँ कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, उसका जो झूमर है ना, रब्बे ज़ुल-जलाल की इज्जत की कसम, लोहे महफूज का झूमर भी नामे मोहम्मद। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, जमात अहले सुन्नत जिंदाबाद। लोहे महफूज के माथे का झूमर भी नामे मोहम्मद है। ईमान वाले को सुन के मजा आया होगा, बजमान के साथ कोई सौदा नहीं। लोहे महफूज के माथे का झूमर भी नामे मोहम्मद है। झूमर आपको पता है वो कोठी जब सजाती है तो कैसा लगता है, उसका हुस्न भी जो है वो नामे, कोई ऊंचा कह लो मोहम्मद। लोहे महफूज के माथे का झूमर भी नामे मोहम्मद है। इसलिए मेरे नबी ने कहा जिसका नाम मोहम्मद हो उसे इज्जत से बुलाया है। इसीलिए शायद महमूद गजनवी के लोगन का, उसके वजीर के बेटे का नाम मोहम्मद था। एक दिन उसने बुलाया, ओए अयाज के बेटे, अयाज के बेटे इधर आओ। बाप लौटता हुआ बादशाह सलामत, पहले तो नाम लेते थे, आज मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, इब्ने अयाज कह करके बुलाया। इससे पहले मैं जितनी दफा तेरे